اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 28 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 29 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ قل کہہ دیں، آپ کہہ دیں، ان اگر تخفوا تم چھپاؤ گے، ما فی ما جو فی میں صدورکم، صدور صدر ان کی جمع ہے، سینے، کم تمہارے، جو تمہارے سینے میں ہے، جو تمہارے دل میں ہے، او یا تبدوہ، تبدو تم ظاہر کرو گے، ہو اسے، یعلمہ اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ہو اسے، اللہ اسے جانتا ہے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات ما جو فی میں، السماوات سما کی جمع ہے، سماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور ما جو فی میں، الارض زمین اور جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ علی پر کل ہر شیء چیز قدیر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قل ان تخفوہ ما فی صدورکم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یعلمہ اللہ، یا تم اسے ظاہر کرو گے، اللہ اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس، یوم دن، تجد تو پائے گا، کل ہر، تجد پائے گا، کل ہر، نفس شخص، ہر شخص اس دن پائے گا، وہ دن ہے جس دن پائے گا ہر نفس، ما عملت، ما جو عملت اس نے کمایا، جو اس نے عمل کیا، من خیر، من سے خیر نیکی کوئی بھلائی، محضرن موجود حاضر، وما عملت و اور ما جو عملت اس نے کی، من سوء، من سے سوئن برائی، کسی برائی میں سے کوئی برائی، تود آرزو کرے گا، چاہے گا، لو ان بینہا، لو کاش، ان کے، بینہا بین درمیان، ہا اس کے درمیان، و بینہ و اور بین درمیان، ہو اس کے اور اس کے درمیان، ہا ضمیر جو ہے اس برائی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہو ضمیر، بینہ ہو ضمیر اس نفس کی طرف، انسان کی طرف جو آرزو کرے گا اس کے طرف لوٹ رہی ہے، بینہا و بینہ اس کے درمیان اور اس کے درمیان، امدن فاصلہ ہو، بعیدن بہت ہی دور کا، ویحذرکم اور یحذر وہ ڈراتا ہے، کم تمہیں، اللہ اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے، نفسہ نفسن ذات ہو اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ رؤوف شفقت کرنے والا، بالعباد بندوں پر، اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن ہر شخص پالے گا جو اس نے کیا، من خیر محضرن کوئی نیکی، جو کوئی نیکی اس نے کی وہ موجود پالے گا، وما عملت من سوء اور جو کوئی برائی اس نے کی، تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا چاہے گا کہ کاش کہ اس کے اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر۔ جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جائے، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا
فرماتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو ڈر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پوشیدہ کو اور چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہر باتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس پر پوشیدہ نہیں، اس کا علم سب چیزوں کو ہر وقت اور ہر لحظہ گھیرے ہوئے ہے۔ زمین کے گوشوں میں، پہاڑوں کے سمندروں میں، آسمانوں میں، ہواؤں میں، سوراخوں میں، غرض جو کچھ جہاں کہیں ہے سب اس کے علم میں ہے۔ پھر ان سب پر اس کی قدرت ہے، جس طرح چاہے رکھے، جو چاہے جزا دے، جو چاہے سزا دے۔ بس اتنے بڑے وسیع علم والے، اتنی بڑی زبردست قدرت والے سے ہر شخص کو ڈرنا چاہیے، ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے، اس کی فرما برداری میں مشغول رہنا چاہیے، اس کی نافرمانیوں سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ وہ عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ ممکن ہے کسی کو ڈھیل دے دے، لیکن جب پکڑ کرے گا تب دبوچ لے گا، پھر نہ مہلت ملے گی نہ رخصت ملے گی۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن تمام عمر کے برے بھلے سب کام سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ نیکیوں کو دیکھ کر خوشی ہوگی اور برائیوں پر نظریں ڈال کر دانت پیسے گا اور حسرت و افسوس کرے گا اور چاہے گا کہ میں ان سے کوسوں دور رہتا اور پرے ہی پرے رہتا۔ قرآن میں سورہ قیامہ میں فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانَ، خبردار کر دیا جائے گا انسان کو اس دن، بِمَا قَدَّمَ، جو اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَ، اور جو اس نے پیچھے، سب گزری ہوئی باتیں اس دن پیش کر دی جائیں گی۔ شیطان جو اس کے ساتھ دنیا میں رہتا تھا اور اسے برائیوں پر اکساتا تھا، اس سے بھی اس دن بیزاری کرے گا، کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین و بئس القرین، کیا اچھا ہوتا ہے شیطان میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، وہ تو بڑا برا ساتھی ہے، تو بڑا برا ہی ساتھی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تمہیں اپنے یعنی اپنے عذاب سے ڈرا دھمکا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے یعنی اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تمہیں اپنے یعنی اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے نیک بندوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ وہ اس کے لطف و کرم سے کبھی نا امید نہ ہوں، وہ نہایت ہی مہربان، بہت رحم اور پیار رکھنے والا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اس کی سراسر مہربانی اور لطف و محبت ہے کہ اس نے اپنے سے نہیں بلکہ اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے سے ڈراتا تو سوچو اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا، اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا، یہ چیزیں کیا معنی رکھتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحیم، بندوں کو بھی چاہیے رحیم ہے، بندوں کو بھی چاہیے کہ صراط مستقیم سے قدم نہ ہٹائیں، دین پاک کو نہ چھوڑیں، رسول کریم کی فرما برداری سے منہ نہ موڑیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواہشگار ہوں، ہمیشہ دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا لطف و کرم ہم پر کیے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور وفادار امتی بنائے رکھے، محبت کرنے والا، عاجزی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام فرما برداریاں ہم ایسے کریں کہ جیسے کھانا کھاتے ہیں، جیسے سانس لیتے ہیں، جیسے ہم عام روٹین کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداریوں میں، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں بھی ہم ایسے ہی لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواہشگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔